بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے چینل سائیکالوجسٹ غلام مرتضیٰ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے اسم اللہ ذات کے حروف والا نورانی وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ ان حروف کی کیا طاقت ہے، ان حروف کی کیا حقیقت ہے، ان سے کیسے کام لیا جاتا ہے اور ان کے کیا کرشمے ہیں اور ان سے کیسے آسمانی نور حاصل کیا جاتا ہے، یہی بتانا اس ویڈیو کا مقصد ہے۔ اور جو لوگ روحانیت کی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں مایوس ہو چکے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دنیاوی کام نہیں ہو رہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانیت میں آج تک انہیں کچھ نہیں ملا، تو یہ ویڈیو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم، اللہ تعالیٰ کا نام اور باقی جتنے بھی اسماء ہیں وہ حروف تہجی سے مل کر بنے ہیں، الف بے جیم دال، ان سے۔ تو یہ خود ایک بہت بڑا صحیفے کے طور پر اتری تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم اسماء دیا گیا۔ تو دوستو، حروف تہجی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کے اوپر نقطے موجود ہیں، کچھ ایسے حروف ہیں جن کے نیچے نقطے موجود ہیں، کچھ ایسے حروف ہیں جن کے درمیان میں نقطے موجود ہیں، کچھ میں ایک سے زیادہ نقطے ہیں، اور کچھ ایسے حروف ہیں جن کے اوپر یا نیچے یا درمیان میں نقطہ ہی نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ روحانیت میں خالص نورانی حروف کہلاتے ہیں۔ ان کے اپنے کمالات ہیں۔ اسم اللہ جو ہے، اللہ، الف لام لام ہے، ان چاروں حروف میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہے، اور یہ ایسے حروف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو عطا کیے ہیں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور لا الہ الا اللہ الف لام لام اور ہے سے مل کر ہی بنا ہے، اس میں اور کوئی حرف نہیں ہے۔ تو یہاں سے بھی اس کی افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ کائنات کے جتنے بھی راز ہیں، کائنات کی جتنی بھی کوڈنگ ڈیکوڈنگ ہے، کائنات کے جتنے بھی معاملے ہیں، کائنات کی جتنی بھی بناوٹ ہے، وہ ان اسماء کے اندر پوشیدہ ہے۔ جس طرح سے اللہ کے اندر نقطہ نہیں ہے، اس طرح محمد کے اندر بھی نقطہ نہیں۔ محمد میں جتنے بھی حروف ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں بھی نقطہ نہیں ہے۔ تو ہم صرف آج بات کر رہے ہیں الف لام لام اور ہے میں۔ اب دوستو چلتے ہیں ان کی بناوٹ کی طرف۔ جب آپ ان کو لکھتے ہیں، جیسے آپ نے الف لکھا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف الف لکھا ہے آپ نے، اور لام جب لکھا ہے وہ بھی اوپر سے نیچے کی طرف، لیکن پھر آگے تھوڑا سا فارورڈ کر دیا گیا ہے اس کو، اور ہے ایک گول شکل ہے۔ ان کے دوستو ہر حروف تہجی کے اپنے اپنے راز ہیں، جو کائنات کے ایک خاص رنگ اور اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ الف کے بارے میں دوستو اوپر سے نیچے کی طرف جو ہم لکھتے ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضرت سخی سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی، اکو الف پڑھیا چھٹکارا ہو۔ یعنی اکثر روحانی بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کو تو اسم اللہ کی الف ہی کافی ہے، تو الف میں ایسا کیا راز ہے؟ تو دوستو، الف جب آپ لکھتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، تو یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو بار بار اس کو لکھتا ہے یا اپنے ہاتھ کو اس طرح سے الف کے ڈیزائن میں لے کر آتا ہے، تو دوستو اس کا تعلق رب سے، یعنی رب سے بندے کی طرف ایک تعلق ہے، یہ اوپر سے نیچے کی طرف ایک تعلق ہے، آسمان سے نیچے، آسمان سے زمین کی طرف آنے کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اور یہ الف لکھنا جو ہے، الف دیکھنا جو ہے، اوپر سے نیچے لکھنا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نورانیت کو حاصل کرنا ہے، آسمانی نور کو حاصل کرنا ہے، اپنے اوپر اتارنا ہے۔ اور لام میں بھی یہی ہے، لیکن لام میں وہ جو نور، وہ روحانی توانائی اور وہ انرجی جو آپ نے حاصل کی ہے، اس کو پھر آگے منتقل کر دینا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی طریقے کے لیے آگے فارورڈ کرنا وہ لام کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، یہ کام 2 دفعہ کروایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی توانائی آپ کو ملی ہے وہ آگے فارورڈ کریں۔
اچھا، پھر اس کے بعد گول ہے کا کیا کمال ہے؟ گول ہے کا جو شکل ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو بناتا کیسے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں وہ اسی شکل کی ہیں، وہ دائروی شکل کی ہیں، وہ سرکل کی شکل میں۔ آپ چاند دیکھ لیں، سورج دیکھ لیں، زمین دیکھ لیں، باقی سیارے دیکھ لیں، پوری کائنات دیکھ لیں، وہ آپ کو گول شکل میں نظر آئے گی۔ اسی طرح سے نیچے آ جائیں، مائکرو لیول پر آ جائیں، آپ ایٹم کو دیکھ لیں، وہ بھی گول ہے۔ ایٹم کے اندر نیوکلس کو دیکھ لیں، وہ بھی گول ہے۔ الیکٹرون کو دیکھ لیں، پروٹون کو دیکھ لیں، آپ ان کے اندر کوارکس کو دیکھ لیں، وہ گول ہیں۔ اور ان سب چیزوں کی حرکت بھی ایک دوسرے کے ارد گرد ہے، یعنی یہ گھومتے بھی ہیں، وہ بھی گول شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو توانائی، جو روشنی، جو نور ملتا ہے، اس کو آگے فارورڈ کرنا ہے اور پوری کائنات میں اس کو پھیلانا ہے۔ اب جو بندہ ان اسماء کو لکھے گا، سب سے پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو روحانی توانائی ہے اس کا وہ حصول کرے گا، اور اس کے اندر یہ روحانی توانائی اترے گی، اور اس کے گرد ایک ایسا حصار ہو جائے گا، اور اس کے گرد ایک ایسا اورا بن جائے گا جو کسی بھی طرح کا نقصان جو ہے اس بندے کو نہیں ہونے دے گا، جو دنیاوی اور روحانی لحاظ سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اسی لیے اس کو آسمانی نور والا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے جادو، جنات، سایہ وغیرہ سے انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ ان حروف کی اپنی وائبریشن ہے، ان سے ایسی لہریں نکلتی ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح سے باقی ہر حروف تہجی کی اپنی ایک فریکوینسی ہے جس کے اوپر لہریں نکلتی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ تیز لہریں نکلتی ہیں وہ الف، لام، لام اور ہے سے نکلتی ہیں۔ ان کی جو بناوٹ ہے وہ انسان کو محفوظ کرتی ہے، اور وہ انسان جس جگہ بھی ہوتا ہے وہاں پر نورانیت ہوتی ہے، اور یہ کائنات کے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور کسی کا اگر کام کوئی رکا ہوا ہے تو اس کے ذریعے اس کے رکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں۔ اور علم جفر والوں نے تو ان حروف تہجی پر اتنا کام کیا ہے کہ ان کے ذریعے وہ مختلف طرح کے روحانی معاملات حل کرتے ہیں۔ اور اس کا میں ایک طریقہ کار دوستو آپ کو بتاتا ہوں کہ حروف تہجی کے جو اسماء ہیں ان کے علم جفر کے اندر مختلف ہر حرف کے عدد ہیں۔ الف کا جس طرح سے 1 ہے، لام کے 30 ہیں، اور ہے کے 5 ہیں، اس طرح باقی بھی ہیں، تو یہ ٹوٹل اس میں اللہ کے 66 بن جاتے ہیں۔ 4 حرف ہیں، 66 ضرب 4 کیا جائے تو 264 آتا ہے۔ 264 مرتبہ لکھنا ہے، جب بھی لکھنا ہے آپ نے الف، لام، لام، ہے علیحدہ علیحدہ آپ نے لکھنا ہے دوستو، اور 264 مرتبہ لکھیں گے، اور اگر 264 کو 5 مرتبہ آپ نے لکھا تو یہ بنتا ہے 1320، یعنی ایک دن میں کم از کم 1320 دفعہ لکھا جائے۔ اور پھر اسی طرح دوستو اگر آپ اس کو 40 دن لکھتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے 52,800۔ تو یہ جو 40 دنوں میں لکھتا ہے یا دن میں 1320 مرتبہ لکھتا ہے یا 264 مرتبہ لکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نورانیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو دوستو یہ عمل آپ کریں، اس کی کچھ حقیقت میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی سوال ہوں آپ کے پوچھنے والے تو وہ آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔